میں نے پردہ کر لیا تو میں نے کہا یار ادھر تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، کوئی تو اثر ہی نہیں ہو رہا تھا. تو وہ آڈیو بیانات تھے، تو وہ اتنے لوگوں نے ان پہ زندگیاں تبدیل ہوئیں. اچھا پھر ہمارے ہی جو کبھی کسی بھی قسم کی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں تھے صحیح، انہوں نے بتایا کہ لوگ ہمیں لفٹ کراتے ہیں جب ہم بتاتے ہیں کہ ہم مفتی صاحب کے پڑوس میں رہتے ہیں. یعنی وہ مجھے لفٹ نہیں کرا رہے لیکن لوگ ان کو لفٹ اس لیے کرا رہے ہیں. اور دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. میں جہاں کرائے پہ رہتا تھا نا، ابھی تو گھر میں نے چینج کر لیا، تو جو ہمارے مالک مکان تھا ان کے بیٹے نے کبھی مجھے نہیں یاد پڑتا سلام بھی کیا ہو کہ جی مفتی صاحب السلام علیکم. بس کرایہ لیا، پتلی گلی سے نکلے. اس کی کہیں جاب لگ گئی ملیشیا میں، ملیشیا سے اس کا آنا ہوا تو اسپیشل مجھ سے ملنے کے لیے آیا گھر کے اندر کہ آپ سے ملاقات کرنی. حالانکہ وہ اوپر والے پورشن میں مالک مکان، نیچے ہم، اتنا قریب کبھی ملاقات کے لیے نہیں آیا. تو اسپیشل ملنے کے لیے آپ سے ملاقات. میں نے کہا جی بیٹھیں گھر میں، چائے ہوئے، خیریت؟ کہہ رہے یار میں ملیشیا گیا، لوگ مجھے بتا رہے تھے ان کا بیان سنا کرو. ٹھیک ہے، ملیشیا گیا تو وہاں لوگ کہہ رہے تھے ان کا بیان سنا کرو. تو میں نے کہا یہ تو ہمارے کرایہ دار ہیں بھائی. تو کہہ رہے پھر مجھے خیال ہوا کہ تھوڑا سا آپ سے سلام دعا کر لینی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ اصل میں ہر آدمی میں ہر چیز کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. بعض اب آپ جس پہ محنت کر رہے ہوتے ہو وہ سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا کہ بندہ بول کیا رہا ہے. تو جب آپ کی بات پھیلتی ہے نا تو بہت، دیکھو مجھے یہ مثال تو نہیں دینی چاہیے، میری کیا اوقات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب دعوت دی تو پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. مدینہ والوں کو دعوت دی نہیں لیکن سمجھ میں آ گیا. وہ چھپ چھپ کے آپ کے ہاتھ پہ آ کے بیعت ہونے لگے اور کہنے لگے آپ ہمارے یہاں آ جائیں ہجرت کر کے، حالانکہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی نہیں. تو وہی بات ہے نا، حدیث میں آتا ہے رب مبلغین او عام انسام، جس کو بات پہنچائی جا رہی ہے بعض دفعہ اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی. اس لیے نبی نے فرمایا بات آگے پھیلا دو، اگلے میں اس سے زیادہ صلاحیت، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ مولانا صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں. میں جب بیان کرتا لوگ کیا شادی لگا کے رکھی ہوئی ہے، کیا شادی لگا کے رکھی ہوئی. اب جن کی سمجھ میں یہ شادی کا فلسفہ آ گیا نا، کہہ رہے ہیں یار مولانا صاحب نے بات کیا کی ہے، بہت خاندانی، یہ تو ایسا، اس کے نہ کرنے کے تو نقصانات بہت زیادہ ہیں، یہ تو تباہی ہے اگر اس کو پروموٹ نہیں کرتے. جن کی سمجھ میں آ گیا، نہیں آیا وہ اب بھی اعتراض کرتے رہتے ہیں. تو بھائی آپ کبھی ہمارے پاس آ کے بیٹھ کے جو سنانا ہے سنائیں، پھر جب ہماری سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا مفتی صاحب جو ممبر پہ بیٹھ کے شادیوں کی باتیں کرتے ہیں پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ، تجربوں کے بعد، مشاہدے کے بعد، قرآن و حدیث کی نصوص سامنے رکھنے کے بعد. اور ان دلائل کا جواب کسی کے باپ کے پاس نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ ایسے نہیں کہ منہ دھویا اٹھ کے ممبر پہ بیٹھ کے شادی